خوش آمدید۔ یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے۔ شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں۔ میرے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج ہمارے کتابوں کے جائزے کے سلسلے میں ہم ایک بڑی دلچسپ اور اہم کتاب پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت یا مشین لرننگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، یا جن کی ٹیمیں ایسے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں۔ کتاب ہے اینڈریو این کی مشین لرننگ یرننگ۔ بالکل، اور یہ کتاب ٹیکنیکل کوڈنگ یا الگوریدم کی گہرائی میں نہیں جاتی۔ اس کا اصل فوکس ہے حکمت عملی پر، یعنی مشین لرننگ پروجیکٹس کو کامیاب کیسے بنایا جائے۔ اچھا، تو مطلب یہ نہیں کہ کون سا الگوریدم استعمال کریں، بلکہ یہ کہ جب آپ کا بنایا ہوا ماڈل ٹھیک کام نہ کر رہا ہو تو آگے کیا کرنا ہے۔ ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ بھائی ڈیٹا مزید اکٹھا کریں یا شاید الگوریدم ہی بدل دیں یا کچھ اور کریں۔ بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب اسی کنفیوژن کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ درجنوں راستوں میں سے صحیح راستہ کیسے چنا جائے تاکہ آپ کا وقت اور محنت ضائع نہ ہو۔ زبردست۔ تو کیا ہیں اس کتاب کے اہم ترین اسباق؟ پہلا قدم کیا بتاتی ہے کتاب؟ سب سے بنیادی چیز وہ ہے صحیح ڈیولپمنٹ اور ٹیسٹ سیٹ کا انتخاب کرنا۔ یہ وہ ڈیٹا ہے جس پر آپ اپنے ماڈل کی کارکردگی، اس کی پرفارمنس کو جانچتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ ڈیٹا جس سے پتا چلے گا ماڈل کتنا اچھا یا برا کام کر رہا ہے۔ جی ہاں۔ اور اس میں کیا خاص بات ہے؟ مطلب ڈیٹا تو ڈیٹا ہوتا ہے۔ نہیں، دیکھیں، یہاں ایک بہت عام غلطی ہوتی ہے۔ لوگ اکثر ٹیسٹنگ کے لیے وہ ڈیٹا استعمال کر لیتے ہیں جو بس آسانی سے مل جائے۔ ضروری نہیں کہ وہ ڈیٹا اس اصل صورتحال کی عکاسی کرے جہاں ماڈل نے آخر میں کام کرنا ہے۔ اچھا، مثال دے کر سمجھائیں گے؟ ضرور۔ فرض کریں آپ ایک ایسا سسٹم بنا رہے ہیں جو موبائل فون سے لی گئی تصویروں میں بلیوں کو پہچانے۔ اب اگر آپ ٹیسٹنگ کے لیے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی گئی بالکل صاف ستھری ہائی کوالٹی تصویریں استعمال کریں گے تو وہ اصل صورتحال سے بہت مختلف ہوں گے۔ موبائل کی تصویریں تو اکثر دھندلی ہوتی ہیں، اینگل عجیب ہوتا ہے، روشنی کم زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ کا ڈیو سیٹ اور ٹیسٹ سیٹ لازمی طور پر اس ڈیٹا جیسا ہونا چاہیے جس پر آپ کا سسٹم اصل میں چلے گا۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ ڈیو اور ٹیسٹ سیٹ ایک ہی ذریعے سے، ایک ہی ڈسٹریبیوشن سے آئیں۔ ایک ہی ڈسٹریبیوشن سے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کا ٹیسٹ ڈیٹا موبائل فون کی تصاویر ہیں تو آپ کا ڈیولپمنٹ ڈیٹا بھی موبائل فون کی ہی تصاویر ہونی چاہیے، ویب سائٹ کی نہیں، تاکہ جب آپ ڈیولپمنٹ سیٹ پر کوئی بہتری لائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ بہتری ٹیسٹ سیٹ پر بھی نظر آئے گی، ورنہ آپ غلط سمت میں محنت کرتے رہیں گے۔ سمجھ گیا، یعنی آپ کا پیمانہ اور آپ کی منزل ایک ہی نقشے پر ہونے چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ چلیں، ڈیٹا سیٹ والی بات تو بہت اہم نکلی، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ماڈل کو بہتر بنانے کے لیے اگلا قدم؟ اگلا بڑا آئیڈیا ہے کارکردگی ناپنے کے لیے ایک واحد عددی پیمانہ مقرر کرنا، سنگل نمبر ایویلیویشن میٹرک۔ ایک نمبر؟ کیوں؟ کیا ہم ایک سے زیادہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے؟ جیسے ماڈل کتنا درست ہے اور کتنی بار صحیح چیز پکڑتا ہے؟ دیکھ سکتے ہیں، اور اکثر دیکھتے بھی ہیں، جیسے پریسیشن اور ریکال۔ پریسیشن کا مطلب ہے کہ جب ماڈل کہے کہ یہ بلی ہے تو کتنے فیصد وہ واقعی بلی ہوتی ہے، اور ریکال کا مطلب ہے کہ کل موجود بلیوں میں سے کتنے فیصد کو ماڈل نے پہچانا۔ ہاں، یہ دونوں اہم ہیں۔ بالکل، لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب آپ دو ماڈلز کا موازنہ کر رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے ایک ماڈل کی پریسیشن بہتر ہو، دوسرے کی ریکال۔ اب کون سا ماڈل چنیں؟ اوہ ہاں، یہ تو مشکل فیصلہ ہو جائے گا، ٹیم میں بحث ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کتاب کہتی ہے کہ ایک واحد نمبر پر اتفاق کر لیں، جیسے F1 اسکور، جو پریسیشن اور ریکال دونوں کا ایک طرح سے اوسط لیتا ہے۔
اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیم بہت تیزی سے تجربات کر سکتی ہے. ہر بار بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس تبدیلی سے وہ ایک نمبر بہتر ہوا یا نہیں. یہ تو بہت عملی مشورہ ہے. اس سے رفتار بڑھ جاتی ہے. جی بالکل. رفتار بہت اہم ہے مشین لرننگ پروجیکٹس میں. ٹھیک ہے، تو ڈیٹا سے ٹھیک پیمانہ بھی ایک مقرر ہو گیا، لیکن ماڈل اب بھی غلطیاں کر رہا ہے. ہوتا ہے نا اکثر. ہاں، ہمیشہ ہوتا ہے. کوئی بھی ماڈل پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو اب کیا کریں؟ بس اندازے لگاتے رہیں کہ کیا بہتر کریں؟ نہیں، بالکل نہیں. یہاں کتاب ایک اور بہت طاقتور تکنیک پر زور دیتی ہے: غلطیوں کا تجزیہ، ایرر انالیسس. غلطیوں کا تجزیہ یعنی آپ خود بیٹھ کر دیکھیں کہ آپ کا ماڈل کہاں اور کیوں غلطیاں کر رہا ہے، بجائے یہ اندازہ لگانے کے کہ شاید دھندلی تصویریں مسئلہ ہیں. آپ اصل میں مان لیں 100 ایسی مثالیں دیکھیں جہاں ماڈل نے غلطی کی ہے. ان 100 مثالوں کو خود دیکھیں، ان کو کیٹیگرائز کریں. کتنی غلطیاں دھندلی تصویروں کی وجہ سے ہوئیں؟ کتنی بار سسٹم نے کتے کو بلی سمجھا؟ کتنی بار کوئی اور جانور تھا؟ اوہ، تو آپ اصل ڈیٹا کو دیکھ کر پیٹرن ڈھونڈتے ہیں کہ غلطیاں کس قسم کی ہیں. بالکل. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس مسئلے پر کام کرنے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 80% غلطیاں تو اس لیے ہو رہی ہیں کہ سسٹم کتوں کو بلی سمجھ رہا ہے، تو آپ اپنی کوششیں اس مسئلے کو حل کرنے پر لگا سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ مہینوں لگا کر مزید دھندلی تصاویر اکٹھی کرتے رہیں، جس سے شاید صرف 5% غلطیاں ٹھیک ہوں. بالکل. یہ آپ کو صحیح سمت میں فوکس کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ بہت بہت ضروری ہے. واقعی یہ تو بہت کارآمد بات ہے. مجھے یاد ہے ایک پروجیکٹ پر ہم ہفتوں تک بس ڈیٹا بڑھاتے رہے تھے. بعد میں پتہ چلا اصل مسئلہ ماڈل کے ڈیزائن میں تھا. ہاں، یہ تجزیہ وقت بچاتا ہے. اچھا، اس تجزیے سے ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا. اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتاب کیا کہتی ہے؟ یہاں بائس اور ویرینس کا ذکر آتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل. ایرر انالیسس کے بعد اگلا منطقی قدم اکثر بائس اور ویرینس کو سمجھنا ہوتا ہے. یہ 2 بنیادی قسم کی خامیاں ہیں جو ماڈل میں ہو سکتی ہیں. ان کو آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ بائس کیا ہے؟ بائس کا مطلب ہے کہ آپ کا ماڈل بنیادی طور پر ہی سیکھ نہیں پا رہا، وہ ٹریننگ ڈیٹا پر بھی اچھا پرفارم نہیں کر رہا. جیسے اگر آپ انسانوں کو پہچاننے والا ماڈل بنا رہے ہیں اور وہ ٹریننگ میں ہی چہروں کو صحیح طرح نہیں پہچان پا رہا، تو یہ بائس کا مسئلہ ہے. اسے انڈر فٹنگ بھی کہتے ہیں. ماڈل بہت سادہ ہے. ٹھیک ہے. اور ویرینس؟ ویرینس اس کے برعکس ہے. ماڈل ٹریننگ ڈیٹا پر تو بہت ہی اچھا، شاید 99% درست کام کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسے نیا اندیکھا ڈیٹا دیتے ہیں، یعنی ڈیو یا ٹیسٹ سیٹ، اس کی کارکردگی بہت گر جاتی ہے. اچھا، یعنی اس نے ٹریننگ ڈیٹا کو رٹا لگا لیا ہے لیکن اصل میں سمجھا نہیں ہے. اسے اوور فٹنگ کہتے ہیں نا؟ بالکل. اس نے ٹریننگ ڈیٹا کی ہر باریکی یاد کر لی ہے، بشمول شور، نوائز کے، اس لیے وہ نئے ڈیٹا پر جنرلائز نہیں کر پاتا. تو یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ مسئلہ بائس کا ہے یا ویرینس کا؟ اس لیے کہ ان دونوں کو کم کرنے کے طریقے اکثر مختلف بلکہ بعض اوقات مخالف ہوتے ہیں. مثلاً؟ اگر آپ کے ماڈل میں بائس زیادہ ہے، یعنی وہ سیکھ ہی نہیں رہا، تو آپ کو شاید ماڈل کو زیادہ طاقتور بنانا پڑے گا، جیسے نیورل نیٹ ورک میں مزید لیئرز ڈالنا، یا زیادہ پیچیدہ ماڈل استعمال کرنا، یا شاید ٹریننگ زیادہ دیر تک چلانا. ٹھیک ہے. اور اگر ویرینس زیادہ ہو، یعنی رٹا لگا رہا ہو؟ تو آپ کو ماڈل کو تھوڑا قابو میں لانا ہوگا. اس کے لیے آپ یا تو مزید ٹریننگ ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ مثالیں دیکھ سکے، یا پھر آپ ریگولرائزیشن جیسی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں جو ماڈل کو تھوڑا سادہ رکھنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ وہ رٹا نہ لگائے. واہ، تو یہ سمجھنا کہ مسئلہ بائس ہے یا ویرینس آپ کو بالکل صحیح ٹول استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے، ورنہ آپ غلط دوا دیتے رہیں گے. بالکل یہی بات ہے. آپ ویرینس کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے جبکہ اصل مسئلہ بائس کا ہوگا، یا اس کے برعکس. اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. یہ تو مشین لرننگ کا ایک بنیادی ستون لگتا ہے. جی ہاں، یہ بہت بنیادی تصورات ہیں. اچھا،
کتاب میں ایک اور مسئلے کا ذکر بھی ہے، ڈیٹا مس میچ۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جو اکثر پیش آتا ہے۔ ڈیٹا مس میچ تب ہوتا ہے جب آپ کا ٹریننگ ڈیٹا، جس ڈیٹا پر آپ نے ماڈل کو سکھایا ہے، وہ آپ کے ڈیو اور ٹیسٹ سیٹ والے ڈیٹا سے بنیادی طور پر مختلف ہو۔ اچھا، لیکن ہم نے تو شروع میں کہا تھا کہ ڈیو اور ٹیسٹ سیٹ ایک جیسے ہونے چاہیے۔ جی، ڈیو اور ٹیسٹ سیٹ آپس میں ایک جیسے ہونے چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا ٹریننگ ڈیٹا ان دونوں سے مختلف ہو۔ مثال کے طور پر؟ وہی بلی والی مثال لے لیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے ماڈل کو ٹرین کیا ہو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی گئی لاکھوں صاف ستھری تصاویر پر، کیونکہ وہ آسانی سے دستیاب تھیں، لیکن آپ کا ڈیو اور ٹیسٹ سیٹ موبائل فون سے لی گئی نسبتاً کم کوالٹی کی تصاویر پر مشتمل ہے۔ اوہو، تو ٹریننگ ایک قسم کے ڈیٹا پر ہوئی اور جانچ دوسری قسم کے ڈیٹا پر ہو رہی ہے۔ بالکل، اسے ڈیٹا مس میچ کہتے ہیں۔ اب ماڈل شاید ٹریننگ ڈیٹا پر بھی اچھا ہو اور ڈیو ٹیسٹ سیٹ پر خراب ہو، نئے ان سین مثالوں پر جنرلائز نہیں کر پاتا۔ ڈیٹا مس میچ میں مسئلہ ڈیٹا کی قسم کے فرق کا ہے۔ ماڈل نے جو سیکھا ہے وہ ٹیسٹ ڈیٹا کی دنیا پر لاگو ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کو پہچاننا اور حل کرنا بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اس کا حل بائس یا ویرینس کے حل سے مختلف ہو سکتا ہے۔ مثلاً آپ کو شاید کوشش کرنی پڑے کہ آپ کا ٹریننگ ڈیٹا بھی ڈیو ٹیسٹ سیٹ جیسا ہو جائے، یا آپ مصنوعی ڈیٹا آرٹیفیشل ڈیٹا سنتھسس بنائیں جو آپ کے ٹیسٹ ڈیٹا جیسا ہو۔ یہ تو کافی گہرائی کی باتیں ہیں، لیکن بہت عملی لگ رہی ہیں۔ جی، یہ کتاب عملی مشوروں سے بھری ہوئی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، اگر ہم اینڈرو این جی کی مشین لرننگ کا خلاصہ کریں تو لب لباب یہ ہے کہ مشین لرننگ میں کامیابی صرف اچھا کوڈ لکھنے یا جدید ترین الگوریدم جاننے کا نام نہیں۔ بالکل نہیں، یہ ایک منظم سوچ، ایک اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی اپنانے کا نام ہے۔ صحیح ڈیٹا سیٹ بنانا اور استعمال کرنا، کارکردگی ناپنے کا ایک واضح واحد پیمانہ رکھنا، اپنی غلطیوں کا خود بغور جائزہ لینا، ان سے سیکھنا، اور بائس اور ویرینس جیسے بنیادی مسائل کو سمجھ کر ان کے مطابق صحیح قدم اٹھانا، اور ڈیٹا مس میچ جیسے چیلنجز کو پہچاننا۔ جی ہاں، یہ کتاب ایک طرح سے آپ کو مشین لرننگ پروجیکٹ کا پائلٹ بننا سکھاتی ہے، نہ کہ صرف انجینئر۔ آپ کو بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ واقعی کسی بھی مشین لرننگ ٹیم، چاہے وہ نئی ہو یا تجربہ کار، ان کے لیے ایک رہنما اصول کی طرح ہے۔ بالکل، یہ ان کی رفتار اور کامیابی کے امکانات کو بہت بڑھا سکتی ہے۔ آج کے لیے ایک آخری سوچ، ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا یہ جو حکمت عملی ہم نے آج سیکھی ہے مشین لرننگ کے لیے، یعنی واضح اہداف مقرر کرنا، کارکردگی کو ناپنا، ناکامیوں اور غلطیوں کا تجزیہ کرنا، اور پھر منظم طریقے سے بہتری لانا، کیا یہ حکمت عملی صرف کمپیوٹروں کو سکھانے تک ہی محدود ہے، یا ہم اسے اپنی زندگی کے دوسرے پیچیدہ مسائل، اپنے کاروبار، اپنی پڑھائی یا ذاتی منصوبوں میں بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ شاید کامیابی کا راز اسی منظم سوچ میں چھپا ہو۔ اگلی گفتگو تک کے لیے آپ سب سے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔